السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بہنوں کو ان کی وراثت کا حق نہیں دیتا تو اس کے لیے ہماری شریعت میں کیا وعید ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وراثت کے احکامات ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العزت کی حدیں ہیں، اور حد ہوتا ہے جہاں انسان ٹچ کرے تو پھر کسی بہت بڑے خطرے میں پڑنے والا ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی حدوں کو پار کرتا ہے، وہ اللہ اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا اور اس کے لیے انتہائی رسوا کن عذاب رہے گا۔ حقوق تو ویسے کسی کے بھی تلف کرنا، چاہے وہ بالکل معمولی ہی کیوں نہ ہو، یہ بہت سخت معاملہ ہے اور بڑی سنگین انسان کی غلطی ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں بالخصوص ان حق تلفیوں سے منع کیا۔ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم، تمہارے مال، تمہاری جانیں، تمہارے خون، یہ ایک دوسرے پہ حرام ہیں۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، برے طریقے سے یہ ہڑپ کرنا زمینیں اور مال کھانا لوگوں کے، اس کی بڑی سخت وعید ہے۔ ایک حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اخذ شبرا من الارض ظلما توقہ اللہ 7 اراضین یوم القیامہ، ایک بالشت زمین اگر کسی نے ظلم کے ساتھ رکھی ہوئی ہے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس سے 7 زمینوں کا طوق بنائے گا، یعنی وہ جہنم کے نچلے گڑھوں میں جا گرے گا، نعوذ باللہ۔ اور یہ تو ایک بالشت کی بات ہے، ایک جگہ پہ یہ بھی الفاظ ہیں من غیر منار الارض، صرف وہ نشانیاں جو ہوتے ہیں جن کو ہماری زبان میں وہ ڈنڈی بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو اپنی زبان میں بننا بھی کہتے ہیں، جو 2 زمینوں کے درمیان فاصلے کے لیے ایک مٹی کی لائن لگائی جاتی ہے بڑی پختہ سی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اگر کوئی تبدیل کرتا ہے تو اس پہ اللہ رب العزت کی لعنتیں برستی ہیں۔ تو قیامت کے دن جان نہیں چھوٹنے والی سیدھی سی بات ہے، چاہے وہ شخص کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ جانتے ہو غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا جس کے پاس دولت نہ ہو، فرمایا نہیں، اصل کنگال اور مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نیکیاں ہی نیکیاں لے کے آیا تھا لیکن حق لینے والے بہت تھے، تو اس کی نیکیاں ان کو تقسیم کر دی گئیں اور ابھی تک لوگوں کے حقوق باقی تھے کہ ان کے گناہ اس پہ ڈال دیے گئے اور نعوذ باللہ اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا۔ تو لوگوں کے مالوں میں، جانوں میں اور عزتوں میں حقوق تلفیاں کرنا، اس کا قیامت کے دن کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا میں تم ایک دوسرے کے حق ادا کر دو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن کوئی مال و متاع کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ پر اور بھی اس موضوع پہ بڑی سخت وعیدیں ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک سوال ہے کہ جس مکان میں سب لوگ مل کے رہتے ہیں، والد صاحب کی وفات ہو گئی ہے، اس کی تقسیم کے وقت بہنوں کا خیال ہے کہ مکان سیل نہ کیا جائے، ہم اپنے بھائیوں سے حصہ نہیں لیتی، کیا اس طرح شرعاً جائز ہے یا کہ بھائیوں کو ہر حال میں حصہ دینا چاہیے؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ہر ایک کا حصہ اس کو دے دیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ضرور دو حصہ جس کا ہے، اس کا حق ہے، اسے پہنچایا جائے۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص یہ ماحول پایا جاتا ہے اور یہ بات ہمارے اندر ہندوؤں سے آئی ہے کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ اب ہمارے ہاں لوگ دینا تو چاہتے ہیں لیکن اس خوش دلی سے نہیں دیتے جس سے دینا چاہیے۔
چونکہ ہندوؤں میں یہ ماحول ہے، جو بہنیں حصہ مانگتی تھیں وہ پھر پوری زندگی اپنے بھائی کے گھر نہیں جا سکتی۔ بہت سے مذاہب دنیا میں عورت کو حصہ نہیں دیتے، ہندو جہیز دے کے عورت کو ٹالتے ہیں، وہی ہمارے ہاں ہے۔ تو وہ چونکہ ایک ماحول چلا آ رہا ہے، ان بہنوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری بگڑ جائے گی اور ہمارا کل کو ان کے گھر آنا مشکل ہو جائے گا، اس بنا پہ وہ کہتی ہیں کہ ہم حصہ نہیں لیتی۔ آج تک ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ کوئی بھائی کہہ دے اپنی بہن کو کہ میں تجھ سے اپنا حصہ نہیں لیتا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ چونکہ ہم نے ان کو حصہ دیا نہیں ہوتا ابھی تک، تو وہ پھر کہتی ہیں کہ میں نہیں لیتی۔ ہاں، آپ ان کو ان کا حصہ دے دیں، دینے کے بعد پھر دیکھیں کہ وہ واپس دیتی ہیں کہ نہیں دیتی۔ بہنوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، ان کی اولاد کا حصہ ہے، ان کے خاوند کا اس میں حصہ ہے، جو ان کو وراثت ملے گی، اس وراثت میں آگے ورثاء بن رہے ہیں، تو وہ کیوں اس طرح کرنا چاہ رہی ہیں؟ یہ باپ کی نشانی ہے، والدہ کی نشانی ہے، نشانیاں اپنی جگہ پہ، شریعت کے احکامات اپنی جگہ پہ، اگرچہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، انسان کسی کو اپنی مرضی سے کچھ بھی دے سکتا ہے، کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن جب اس میں دوسروں کے حصے آ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کا حق آ رہا ہوتا ہے تو اس چیز میں ذرا خیال رکھنا چاہیے۔ لہذا بھائیوں کو چاہیے وہ اپنی بہنوں کو حصہ دے دیں، اسی میں عافیت ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں شریعت کا حکم ہے، اسی میں شریعت مطہرہ کے حکم کی تعمیل ہے، اور اسی میں دنیا آخرت کا فائدہ ہے۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔